قرآن کریم کے بارے میں گزشتہ ہفتے ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ قرآن کریم معجزہ ہے، لیکن کس چیز کے اندر معجزہ ہے، یہ ایک سوال میں نے قائم کیا تھا اور اس کا مختصر سا جواب دیا تھا۔ لیکن ہر مسلمان کو بہت تفصیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں بہت سے مذہب والے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اکثر مذاہب کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہے، اور ان کا بھی اس کتاب کے بارے میں یہی دعویٰ ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پاس جو پیغمبر بن کر آئے تھے، یا اوتار کہہ لیے جائے، اوتار بن کر کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کو وہ کتاب عطا کی ہے۔ یعنی جو دعویٰ ہمارا ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، وہی دعویٰ ان کا ہے۔ وہ اپنی کتاب کو سچے مانتے ہیں اور اپنے اوتار کو سچا مانتے ہیں، ہم قرآن کریم کو سچا مانتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق مانتے ہیں۔ لیکن اگر بات کو اس طرح سے کہا جائے کہ ہم کس طرح سے کسی کے سامنے ثابت کریں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ واقعی اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو اس کی تفصیلات تو ظاہر ہے کہ علماء ہی جانتے ہیں اور علماء ہی اس پر تفصیلاً بحث کر سکتے ہیں۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے بنیادی باتوں سے واقف ہونا یہ تقریباً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے چند چیزیں مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کن چیزوں میں معجزہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم معجزہ ہے الفاظ کے اندر۔ میں بہت عام زبان استعمال کروں گا تاکہ ہماری سمجھ میں آئے، اور بہت تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا تاکہ یاد رہے۔ تو یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی بہت ضروری ہیں کہ قرآن کریم الفاظ کے اندر بھی معجز ہے۔ یعنی قرآن کریم میں ایک آیت ہے، سورہ فاتحہ کی آیت مثال کے طور پر ہم لیں، الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں یہ جو پہلا لفظ ہے الحمد، یہ بھی معجزہ ہے۔ یہ کس طرح سے معجزہ ہے؟ یہ اس طرح سے معجزہ ہے کہ قرآن کریم اس جگہ جو معنی اور مفہوم بیان کرنا چاہتا ہے، اس الفاظ اور مفہوم کو بیان کرنے کے لیے الحمد کے علاوہ آج تک کوئی بھی انسان، نہ قیامت تک کوئی بھی انسان اس سے بہتر لفظ رکھ ہی نہیں سکتا، پیش ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ کوئی صرف مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ غیر مذاہب نے اور غیر مذاہب کے بڑے بڑے علمی اسکالروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ واقعی اتنی تمام تر ترقیوں کے باوجود آج تک قرآن کریم میں جو لفظ اللہ نے جس جگہ استعمال فرمایا ہے، اس سے بہتر لفظ اس جگہ کوئی استعمال کے لیے دے ہی نہیں سکتا، اور اس جگہ کوئی لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر الحمد پہ ہی تقریر کرنے کوئی مقرر بیٹھے، بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدھ گھنٹہ تو اسی پر تقریر ہو جائے گی۔ الحمد کا میں مختصر سا بتا دوں کتنا گہرا جملہ ہے۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں۔ اب جب تمام تعریفیں کہا، اور یہ جو تمام کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ الف لام کا ترجمہ ہو رہا ہے، الف لام کا۔ اب آپ سوچیں کہ قرآن کریم کتنی شاندار، کتنی گہری، کتنی فصیح زبان ہے کہ الف لام کا ترجمہ ہو رہا ہے تمام۔ اب تمام کا مطلب کیا ہوا؟ تمام کا مطلب یہ ہوا کہ آسمانوں کی بلندیوں میں، زمین کی پستیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، چیونٹیوں کے بلوں میں، جنگلات کے اندر، ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر، کسی بھی زمین کے خطے میں کوئی بھی مخلوق اگر کسی کی بھی تعریف کرے گی، چاہے وہ اللہ کی تعریف نہ کرے، کسی انسان کی تعریف کرے، یا کسی خوبصورت منظر کی کوئی شخصیت تعریف کرے، لیکن در حقیقت وہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس کمال کے اوپر تعریف کر رہا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان خوبصورت ہے، خوبصورتی دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لہذا کسی انسان کی اگر خوبصورتی کی کوئی تعریف کر رہا ہے تو وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کی اگر تفصیل کریں گے تو اسی پر سارا وقت آرام سے صرف ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تعریف ہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر، بلکہ یوں کہا جائے جب سے کائنات بنی ہے اور اس وقت تک جب تک یہ کائنات باقی رہے گی، جتنی بھی تعریفیں دنیا کے اندر ہوں گی، الحمد کے اتنے سے جملے نے ثابت کر دیا کہ ان تمام تعریفوں کے مستحق صرف اور صرف حقیقتاً اللہ کی ذات ہے۔ یہ اتنا گہرا جملہ ہے۔ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس جگہ کوئی جملہ آ ہی نہیں سکتا۔